بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 221 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قبل دخول 3 طلاقیں دینے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں وہ دے دیتا ہے جبکہ ابھی اس نے اس سے وطی بھی نہیں کی ہوتی۔ یہ ہمارا باب شروع ہوتا ہے باب الرجل یطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها سے، کہ یہ باب اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے قبل اس کے کہ اس کے ساتھ یہ دخول کریں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ایاس بن بکیر قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدأ له ان ينكحها فجاء يستفتي قال فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس فقال لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس أرسلت من يدك ما كان لك من فضل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت زہری نے محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے خبر دی، اور انہوں نے محمد بن ایاس بن بکیر سے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو وطی کرنے سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دیں، پھر خیال آیا کہ اس سے نکاح کرے تو وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے باہر نکلا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ تو سائل عرض کرنے لگا کہ میری طلاق تو صرف ایک ہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے فرمایا جو فضل تجھے حاصل تھا وہ تو نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفة والعامة من فقهائنا لأنه طلقها 3 جميعا فوقعنا عليها جميعا معا ولو فرقهن وقعت الأولى خاصة لأنها بانت بها قبل أن يتكلم بالثانية ولا عدة عليها فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے، اور احناف کا، امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ اس شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں، لہٰذا وہ اکٹھی ہی واقع ہو گئیں، اور اگر وہ جدا جدا کر کے 3 طلاقیں دیتا تو صرف پہلی طلاق خاص کر کے واقع ہوتی، کیونکہ عورت جو مذکورہ ہے وہ ایک سے ہی بائنہ ہو گئی ہے، تو قبل اس کے کہ اس کا شوہر دوسری طلاق کے لیے لفظ بولتا ہے اس عورت پر کوئی عدت ہی نہیں ہے، بس دوسری اور تیسری اس وقت واقع ہوتی جب تک عدت موجود ہو۔ اچھا، اب 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے وہ تو پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ اسباق میں سن لیا، سمجھ لیا، اور اس کے حوالے سے تو کافی حد تک جو ہے وہ بحث ہو چکی ہے، اس لیے اس مسئلے کو دوبارہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معطا امام محمد کی یہ جو روایت ہے اس میں غیر مدخولہ کو طلاق دینے کا مسئلہ وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نئی دلہن بیوی کو دخول سے قبل 3 طلاقیں بیک لفظ دے دیتا، یعنی ایک لفظ سے 3 طلاقیں دیتا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں،
تو تینوں واقع ہو جائیں گی، اور اگر ایک طلاق دیتا ہے تو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی، بقیہ دونوں لغو قرار پائیں گی۔ بیک وقت تین طلاق دینے سے تین اس لیے واقع ہوں گی کہ وہ عورت مطلق طلاق کا محل ہے، اس لیے وہ مغلظہ ہو جائے گی اور حلالہ کے بغیر زوج اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور اگر علیحدہ علیحدہ طلاقیں دی تو صرف پہلی ہی کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلی ہی سے وہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔ اب یہ عورت چونکہ طلاق کا محل ہی نہیں رہی، یعنی بائنہ کا مطلب ہے اس کے نکاح سے نکل گئی، اور چونکہ غیر مدخول ہے اس پر عدت بھی لازم نہیں ہے، تو اس لیے دوسری اور تیسری اگر یہ دے گا بھی تو گویا اجنبیہ سے کہہ رہا ہے تجھے طلاق ہے، تو بیوی نہیں ہے تو اسے کیسے طلاق ہوگی، تو لہٰذا دوسری اور تیسری طلاق اس کا دینا بیکار ہو جائیں گی۔ اس صورت میں بھی بعض کا خیال ہے کہ ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، جیسا کہ مدخولہ کو صریح لفظ طلاق سے ایک طلاق دی جائے تو رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس صورت میں ایک واقع ہونے والی طلاق وہ بائنہ ہوگی، اگرچہ وہ الفاظ صریحہ میں سے کسی لفظ کے ذریعے طلاق دی گئی۔ لہٰذا احناف کے نزدیک مدخولہ اور غیر مدخولہ کے متعلق یہ فرق ہے۔ اچھا، یہاں ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق بائنہ کے بعد بائنہ واقع نہیں ہو سکتی، اور طلاق رجعی کے بعد بائنہ واقع ہو سکتی ہے، اور بائنہ کے بعد رجعی واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضابطہ مدخول بہا کے لیے ہے، کیونکہ وہ بینونت کے بعد بھی محل طلاق ہے، لیکن غیر مدخول بہا ایک ہی صریح طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وطی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شوہر کی منی کا رحم میں ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور عدت میں مین چیز یہ ہوتی ہے استبراء رحم ہوتا ہے، تو وہ اس میں احتمال ہی نہیں ہے۔ غیر مدخول بہا کو اگر الگ الگ طلاق دی جائے تو ایک طلاق کے ساتھ ہی وہ بائنہ ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر پھر اس سے تعلقات استوار کرنا چاہے تو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر بیک لفظ تین طلاقیں دے بیٹھا تو اب مغلظہ ہونے کی صورت میں حلالہ کے بغیر پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی۔ تو احناف کے جو ہے وہ یہ جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے ظاہر ہے یہ کتب احادیث سے، آثار صحابہ سے یہ ثابت ہیں۔ تو یہاں پر برل پھر بھی ایک اعتراض مسلک احناف پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور احناف کے مسلک کچھ ملتے جلتے ہیں، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر مدخول بہا پہلی ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، اور الفاظ یہ ہیں کہ بانت بہا قبل ان یتکلم بثانیۃ ولا عدۃ علیہ ثانیہ وثالثہ ما دامت فی العدۃ، دوسری طلاق کے الفاظ منہ سے نکالنے سے قبل پہلی طلاق سے اسے طلاق بائنہ ہو گئی، اور اس پر کوئی عدت بھی نہیں ہے، تو اب اس پر دوسری اور تیسری اس وقت واقع ہوگی جب تک وہ عدت میں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر مدخول بہا کو دوسری اور تیسری طلاق دوران عدت واقع ہو سکتی ہے، حالانکہ احناف دوسری اور تیسری طلاق کو لغو قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں چند الفاظ مقدر رکھے ہیں جن کا نکالنا اور مفہوم مراد لینا انہوں نے اہل علم پر چھوڑ دیا ہے، جس کو آپ سمجھ نہیں پائے۔ اصل میں ان کی اصل جو عبارت تھی وہ یوں تھی، لا عدت علیہ فتقوا علی غیر امراۃ ثانیہ و ثالثہ ما دامت فی العدۃ، یعنی غیر مدخول بہا جو عورت ہے وہ ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، مگر جو اس کی بیوی مدخول بہا ہے اس پر دوسری طلاق عدت کے دوران واقع ہوگی، اور اس کی تائید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری ایک کتاب الاثار سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہ کہنا کہ یہ ان کی تعویل آپ نے کیسے کر لی، تو اب اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی غیر مدخولہ بہا بیوی کو بیک لفظ اکٹھی تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ ان تین طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی، اور اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے، اور اگر تین طلاقیں جدا جدا کر کے دیں تو پہلی طلاق سے ہی بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری طلاق اس کی غیر کی بیوی تک ہوگی۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب یہ میں نے کتاب الآثار سے آپ کے سامنے مفہوم اور خلاصہ رکھا۔ اب ابراہیم نخعی کا یہ کلام کہ وقعت علی غیر امراتہ، یہ بطور طنز کے ہے۔ جب پہلی طلاق سے بائنہ ہوگی اور غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے عدت نہ ہوئی، اور دوسری تیسری طلاق تو عدت میں واقع ہو سکتی ہیں، لہٰذا غیر مدخول بہا کو دوسری اگر طلاق دے گا تو یہ اس کو تو واقع نہیں ہو سکتی، البتہ غیر کی بیوی پر واقع ہوں گی، جو بے عقلی کی بات ہے، تو اس لیے یہ طنز کے اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے۔ امام ابراہیم نخعی کا کلام جو ہے یہ وقعت علی غیر امرتی، یعنی اس کی دوسری طلاق غیر کی بیوی پر واقع ہوگی، یہ کلام بطور طنز ہے، کیونکہ غیر مدخول بہا کو جب ایک طلاق دی جائے تو وہ بائنہ ہو جاتی ہے، اس پر عدت نہیں ہوتی، اور دوسری تیسری کے واقع ہونے کا وہ محل باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو بھی اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔